کہ خواب کیا ہے؟ یہ خواب کی دنیا، ہم حقیقت کی دنیا میں گھوم رہے ہیں، یہ خواب کی دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ بھئی یہ خواب جو ہے یہ نبوت کے 40ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد، بخاری شریف حدیث ہے، صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، پوچھتے تھے هل رأى احد منکم لیلۃ رؤیۃ، ہے تم میں کوئی جس نے کوئی خواب دیکھا؟ پھر کسی نے خواب بتلا دیا، کسی نے نہیں بتلایا، تو نبی علیہ السلام پھر اپنا خواب بتاتے تھے۔ خواب کی قوت عشق سے ہر بس کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر بس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ میرے واجب الاحترام، قابل سے احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات، خالق ارض و سماوات، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبے میں 2 آیت تلاوت ہوئی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو، زندگی کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزما سکے، ایکم احسن عملا، تم میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے، وہو العزیز الغفور، اور اللہ تعالیٰ زبردست معاف کرنے والے ہیں۔ دوسری آیت، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، سورۃ المنافقون کی آخری آیت ہے، جس میں یہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں، ہرگز کسی نفس کو، کسی ذی روح کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ مہلت نہیں دے گا ہرگز، نفساً، کسی نفس کو، کسی روح کو، اذا جاء اجلها، جب وقت موعود آ جائے، موت کا وقت آ جائے تو اس کو مہلت نہیں ملے گی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ موت و حیات، زندگی اور موت، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ مخلوق کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ جس طرح زندگی اللہ نے دی ہے، اسی طرح اللہ موت بھی دے گا۔ ساری دنیا پر موت نے آنی ہے، اور ساری دنیا، سارا ارض و سما یہ موت کے لپیٹ میں آئیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز، ہر ذرہ، شرق و غرب، شمال و جنوب، بحر و بر، خشک و تر، سمندر و دریا، شجر و حجر، یہ چاند، ستارے، کواکب، نجوم، سورج، یہ نظام آسمانی، نظام فلکی، نظام زمینی، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ درہم برہم کر کے رکھ دیں گے۔
اور ساری کائنات پر موت طاری ہوگی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور جو باقی رہے گا، جو موت سے پاک ہے، جو ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے اور ہر کمی سے پاک ہے، وہ اللہ کی ذات عالی ہے، اور اللہ کی ذات عالی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری انسانیت پر موت آئے گی۔ موت کی حقیقت کیا ہے؟ فرمائے بدن کے اندر جو روح ہے، یہ بدن سے روح کا ایک تعلق ہے، اور یہ روح بدن سے نکلتی ہے، اور نکلنے کے بعد ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف وہ منتقل ہو جاتی ہے، روح چلی جاتی ہے۔ اسی کا نام فرمایا موت ہے، اور روح کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ یہود آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح ہے کیا چیز؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ سمجھ لو اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کا ایک امر ہے، اللہ کا ایک ارشاد ہے، اللہ کی طرف سے حکم الہی ہے، بس اللہ نے کہہ دیا روح آ گئی۔ لیکن تم اس روح کی حقیقت اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ تم تو پیچھے کی حقیقت نہیں سمجھتے، تمہارے پیچھے کون ہے؟ تم تو دو بات کرو تو تیسرا کیا کہہ رہا ہے اس کی گفتگو اسے پتہ نہیں چلتی۔ فرمایا تمہارا علم کیا ہے؟ ناقص علم، اور اللہ کا کامل علم، ہر اعتبار سے اللہ کا علم اتم، مکمل، کامل علم، اور ان کے سامنے ہمارا علم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا علم تمہیں ملا ہے، تم اس بات کو، اس حقیقت کو، روح کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ موت پر جو روح ہے، یوں سمجھ لیں جیسے جسم پر لباس ہے۔ اب لباس انسان بدلتا رہتا ہے، اسی طرح روح جو ہے یہ جسم جانے کے بعد قبر پہ، موت جسم پر جو ہمارے کھال چڑھی ہے، یہ ایک لحاظ سے لباس ہے۔ انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی کیفیات بدلتی رہتی ہے، اس کا جسم بدلتا رہتا ہے۔ بعض اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے جسموں کو صحیح سالم رکھتے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جسم صحیح سلامت رہے۔ اللہ بعض اوقات چیزیں دکھلانے کے لیے بعض نیکوکاروں کے جسموں کو صحیح سالم رکھتے ہیں۔ انبیاء کرام کے جسم محفوظ ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنے جسموں کے ساتھ قبروں میں محفوظ ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ میرا جسم جو ہے قبر میں رکھنے کے بعد جسم صحیح سالم ہو۔ کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے نظارے اور کرشمے دکھانے کے لیے ایسے نیک ولیوں کی قبروں کو جسموں کے ساتھ اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ہیں۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک صحابی تھے، اور بغداد کے کسی علاقے میں ان کی قبر بنی ہے، اور وہاں کے مفتی اعظم کو خواب میں زیارت ہوئی اور کہا کہ ہمیں پانی تنگ کر رہا ہے، ہماری قبر یہاں سے اٹھا کر کہیں اور بنوا دی جائے۔ پہلی رات خواب میں یہ بات، دوسری رات پھر یہی بات نظر آئی، تیسری رات جب نظر آئی تو انہوں نے وقت کے وزیر اعظم سے بات کی، چونکہ یہ خود مفتی اعظم تھے تو ان کی پہنچ آگے تک تھی۔ وزیر اعظم نے بادشاہ سلامت سے کہا، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ہم قبر کھود کے دیکھ لیتے۔ انہوں نے خلق خدا کو جمع کیا کہ صحابی رسول حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بڑے صحابہ میں شمار جن کو نبی علیہ السلام نے اپنا رازدار بنایا، راز کی باتیں ان سے نبی علیہ السلام کہتے تھے، لکھواتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ حذیفہ بن الیمان سے کہنے لگے کہ آپ کے پاس ایک فہرست ہے، ایک لسٹ ہے جو نبی علیہ السلام نے جن منافقوں کے نام لکھوائے ہیں، کافروں کے نام لکھوائے ہیں،
آپ مجھے وہ نام بتا سکتے؟ حذیفہ بن الیمان فوراً انہوں نے انکار کیا، راز نبی علیہ السلام کی راز کی باتیں۔ حضرت عمر نے پوچھ لیا اچھا یہ بتاؤ ان فہرست کے اندر میرا نام ہے؟ حذیفہ بن الیمان چونک گئے، کہا آپ کا نام کہاں منافق ہو گئے؟ آپ کو تو شب معراج اللہ کے رسول نے جنت پہ محل آپ کا دیکھ کر آیا ہے۔ آپ کے بارے میں تو نبی نے یہاں تک فرمایا عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر تو ہوتا، تیرے اندر وہ خوبیاں ہے، وہ کمالات و اوصاف ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی نے آنا ہوتا عمر وہ تو ہوتا۔ اتنی بشارتیں نبی علیہ السلام دے کر گئے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، اگر اللہ نے حق کو جاری کیا ہے عمر تیری زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق و سچ کو جاری کیا ہے۔ وہ عمر جو دریائے نیل کو خط لکھ کر دے آج بھی وہ دریا جاری و ساری ہے۔ وہ عمر جو اپنا رومال اتار کے دے اور کہے کہ مدینے میں آگ آ رہی ہے، شام سے وہ آگ بھڑکی ہے، یہ رومال لے جاؤ۔ لوگوں نے کہا پانی سے بجھایا جاتا ہے، آگ کو آپ رومال دے رہے؟ کہا جاؤ ذرا دیکھو تو صحیح کرشمہ خداوندی دیکھنا۔ وہ رومال لے کر جا رہے ہیں تو آگ آگے آگے بھاگ رہی ہے، اور اس طرح بھاگ رہی ہے جس طرح چرواہا بکریوں کو بھگاتا ہے اور لے کر چراتا ہے، اس طرح رومال لینے والا رومال لے کر بھاگا تو وہ آنکھ جہاں سے نکلی تھی وہیں دب کر لے گئی۔ یہ عمر ہے جس نے درہ مارا تھا، زمین کانپتی ہوئی زمین تھم گئی۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ مسٹر جیون نے جس کے بارے میں انگریز مورخ نے کہا اگر عمر اور 10 سال حکومت کر جاتا تو پورے روئے زمین پر کوئی ایک کافر دنیا پہ نہ بستا، ایسی حکومت انہوں نے کی ہے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن الیمان سے پوچھ رہے ہیں میرا نام تو نہیں ہے، کتنا خوف ہے۔ یہی خوف اور امید کا سبق ہمیں عمر نے پڑھایا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ سارے جنت پہ جاؤ اور ایک بندہ دوزخ پہ جائے گا، عمر کہنے لگے مجھے اللہ کی ذات سے اتنا خوف ہے شاید وہ ایک بندہ میں ہی نہ ہوں جو جہنم میں جاؤں، ہو سکتا وہ میں ہی ہو۔ خوف اس قدر، امید، فرمایا اللہ کی طرف سے اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سب جہنم میں جائے گا ایک شخص جنت پہ جائے گا، عمر کہنے لگے شاید وہ ایک شخص میں ہی ہوں جو جنت پہ جاؤں۔ یہ ایمان بین الخوف والرجاء، یہی ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے کہ انسان نماز بھی پڑھے، شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے حاضری کی توفیق دی، اور ڈرتا بھی رہے۔ اسی لیے فرمائیں گے جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرض نماز کے بعد ایک دفعہ اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ طریقہ ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ ہم نے عبادت کر لی، بڑا کمال نہیں کر لیا، ہم نے عبادت کر لی، بڑا تیر نہیں مار لیا۔ اللہ اکبر، اللہ تو ہی بڑا ہے، تیری ہی عبادت ہوگی روئے زمین پر۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ جس طرح تیرا حق تھا عبادت کرنے کا اس طرح ہم سے وہ حق ادا نہیں ہوا، جس طرح تیری ریاضت کا، تیری معرفت حاصل کرنے کا حق تھا ہم سے وہ ادا نہیں ہوا، لہذا معاف کرنا۔ یہ نماز کے بعد اس کی تعلیم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ، یہ نبی علیہ السلام کے رازدار رہے، اور روم کے بادشاہ نے جب ان کی دعوت کی وہاں یہ گئے، دسترخوان پہ کھانا کھانے لگے، ایک نوالا ہاتھ سے گر گیا تو وہ اٹھا کر صاف کر کے کھانے لگے۔ دوسرے نے ان کو یوں ہاتھ مارا اور کہا کیا کر رہے ہو؟ بڑا بادشاہ ہے اور اس کے دربار پہ ہم حاضر ہوئے ہیں، دسترخوان سے اٹھا کے کھا رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ بادشاہ کیا کہ یہ لنگ دھڑنگ فقیر آ گئے، یہ بھوکے لوگ آ گئے، مانگنے والے فقیر آ گئے جنہیں کھانے کا اتنا بھی طریقہ ادب نہیں ہے۔ آج ہمارے ہال کے اندر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، سیٹیں ٹھیک ہے ضرورت کے مطابق کرسیاں لگی ہیں، اب آپ قالین پہ بیٹھ کے نہیں کھا سکتے، ایک بید بھی ہے، نہیں کھایا جائے گا۔ اب کرسیاں لگی ضرورت کے حساب سے، اب کرسیوں میں بیٹھ جائیں، لیکن وہاں بھی ایسے لوگ ہوں گے
ممی ڈیڈی والے برگر قسم کے، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بہت زیادہ کھاتے پیتے گھرانے میں سے، کھاتے پیتے یہاں تک چڈا پہنیں گے اور گھوم رہے ہوں گے۔ صبح صبح آپ دیکھیں اسکولوں میں بچوں کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، منہ بھی صحیح سے نہیں دھویا ہوتا اور بال میں کنگھا بھی صحیح نہیں کیا ہوتا۔ بچوں کو تعلیم کے لیے خود کی تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے، یہاں تک چڈا پہن کر جا رہے ہیں۔ بھئی یہ گھٹنا دکھایا جا رہا ہے، گھٹنا حرام ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کو چھپانا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسی نماز پڑھے گا جس میں گھٹنا جو ہے وہ باہر اور ظاہر ہے، اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سطر کے اندر داخل ہے۔ اب یہ دکھا رہا ہے، وہ فیشن سمجھ رہا ہے، برگر سمجھ رہا ہے، کھاتے پیتے کرانے سے سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا دولت مند سمجھ رہا ہے۔ دولت مند ہوتا بابا پورا کپڑا پہنتے آپ، پورا لباس پہنتے آپ، پورا سطر چھپاتے آپ، پتہ چلتا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، پتہ چلتا آپ کھاتے پیتے نہیں، مانگ کر کھانے پینے والے ہیں، کہ یہاں تک وہ پہن کر جا رہا ہے۔ اس کو اتنی تعلیم نہیں ہے کہ مسلمان معاشرہ ہے، مسلمان گھرانہ ہے، کلمہ گو ہے، اور سطر وہ ظاہر کر رہا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اب آپ اس کو چھوٹی موٹی بات سمجھیں گے، آپ اور میں اس کا گھٹنا دیکھیں گے، ہم اور آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ جس طرح ڈرامہ اور فلم یہ گناہ ہے، اسی طرح اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ میرے شیخی و سندی اعظم مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ معصیت یہ گناہ ہے، اور محل معصیت یہ بھی گناہ ہے۔ فلم گناہ ہے، فلم کے اڈے میں جانا سینما میں یہ بھی گناہ ہے۔ جس طرح گھٹنا یہ سطر کے اندر ہے، فرض ہے اس کو چھپانا، اب وہ دکھا رہا ہے، اس کو گناہ ملے گا، لیکن یہ محل معصیت کی طرف دیکھنا یہ بھی گناہ ہے۔ جس طرح شراب ہے گناہ ہے، شراب پینا یہ الگ گناہ ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے جو واضح کر دیا جائے کہ ہمارے مسلمان جو ہے نوجوان بالخصوص، بارش ہو رہی ہے، اب وہ خوشی میں چڈا پہن کر باہر نکلنا، کوئی کہنے والا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم بڑے تیر مار رہے ہیں اور پھر گانے الگ بجاتے ہیں۔ تو یہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے بادشاہ کے دربار پہ ہیں اور لقمہ گر گیا، اور وہاں اٹھا کر صاف کر کے کھا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں نبی علیہ السلام کی سنت، تعلیم اور آداب یہی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا یہ کون سا آداب ہے؟ کرسیاں لگی ہے، آپ کرسی میں بیٹھ کر کھا لیں، ہاتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن وہاں آپ دیکھیں گے بعض ایسے چھچورے قسم کے وہ چمچ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو ہاتھ سے کھانے کے عادی ہے، آج سائنس کی رپورٹ ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے کھانے کے یہ فائدے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو بغیر فائدے کے بتلا گئے، روحانیت طاقت ہے۔ ایسا نہ ہو لوگ عمل کریں تو پھر فائدے کی نیت سے عمل کریں، اس لیے فائدہ بعض جگہوں میں نہیں بتلایا۔ اب سائنس کی تحقیق ہے، ہم انگلیوں کو چاٹیں گے، یہ انگلی چاٹیں گے، پھر یہ، اس سے جو شریانے ہیں، رگ ہیں گردن کے، گلے کے، یہ باقاعدہ اس کو توانائی اور طاقت ملتی ہے، ان کو غذا، روحانیت اور جسمانیت ملتی ہے۔ اب وہ چمچ سے کھا رہے ہیں، سارے برکات سے اور ساری روحانی فائدے سے وہ لوگ محروم ہو چکے۔ تو وہاں ضرورت ہے، کرسیاں بچ گئی، اب اس کے بعد ہاتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن وہاں چمچ سے، آپ چمچ سے دیکھیں کھانے پہ وہ فائدہ، آسانیاں نہیں ہیں۔ ایک گوشت توڑے گا، اب وہ کس طریقے سے توڑے گا؟ وہ چمچ سے ہی لگا ہوا ہے، اسٹائلش لے رہا ہے۔ تو دین بہت آسان ہے، الدین و یسر، دین بہت آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا۔ اب شادی آپ دیکھیں، بغیر نقطے والی ہو شادی، اب شادی سے پہلے اتنے ڈرامے، یہ مایوں میں بٹھانا، یہ مہندیاں نچانا، یہ منگنیاں کرنا، اس میں پورے ہفتے لگ رہے ہیں۔ یہاں مہنگائی عروج پر ہے، لیکن ان کو مہنگائی سے ٹس سے مس نہیں ہے، وہ فالتو اور فضول خرچیاں کر رہے ہیں۔ اس کو دیکھا دیکھی بیچارہ غریب ہوگا، وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرے گا، 10 دفعہ سوچے گا۔ یہی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آپ قورمہ کھا رہے ہیں تو ہڈیاں غریب کے دروازے کے باہر نہ رکھیں۔ ایسا نہ ہو وہ اپنے بچے کو دلاسا دے کہ فلاں ساتھ والا ابا وہ لوگ تو قورمہ کھا رہے ہیں، تکہ اور زنگر کھا رہے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو وہ اپنے بچوں کو کس انداز میں تسلی دے گا؟ پھر یہ شادیاں جو ہو رہی ہے، جن میں 10-10 لاکھ روپے خرچے ہو رہے ہیں،
پھر غریب اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے یہی تو سوچے گا. کل کو یہی بیٹی نہ کہہ دے ابا ہمارے پاس اتنی دولت نہیں تھی کہ خوشیاں منا لی جاتی. اب اسی لیے تو وہ باپ پہلے ہی خودکشی کر چکا ہوتا ہے. یہ زندگی اور یہ تانے اور تنقید سے وہ اپنے گلے پر پھانسی کا پھندا لگا کر لٹک چکا ہوتا ہے. تو دین بہت آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لقمہ گرا، انہوں نے لقمہ اٹھایا، صاف کر کے کھانے لگے. دوسرے نے ٹوکا اور روکا کہ بادشاہ سلامت ہے، وہ کیا کہیں گے؟ کانا ترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ہم سنت پیغمبر کو چھوڑ دیں ان جاہلوں کے سامنے؟ ان کی کیا اوقات ہے سنت پیغمبر کے سامنے؟ نبی کی تعلیم کے سامنے ان کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں. یہ پیغام ہے. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ نبی علیہ السلام سے خیر سیکھتے تھے اور میں شر سیکھتا تھا. بعض یہ بات سمجھتے نہیں ہیں. بلائی سیکھتے تھے، میں شر سیکھتا تھا. یہ بھی ضروری ہے بھائی. جنت والے اعمال اگر ضروری ہے تو جہنم والے اعمال سے بچنا بھی تو اس سے زیادہ ضروری ہے. جہاں آپ شکر کو پہچانیں گے ضروری ہے تو زہر کو پہچاننا اس سے زیادہ ضروری ہے تاکہ دین میں صحیح انداز میں پیش آ سکے. تو خیر کی باتیں ضروری ہے تو شر سے بچنا. یہی حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں میں شر سیکھتا تھا تاکہ لوگوں کو بتاؤں اور بچاؤں کہ اس راستے سے بچنا ہے. یہ جہنم والے اعمال ہیں، جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، رازدار پیغمبر جنہیں نبی علیہ السلام نے بتایا. ان کے ساتھ دوسرے صحابی کی قبر تھی. مفتی اعظم نے بتلایا تو بادشاہ سلامت نے ان کی قبروں کو کھودا اور وہاں دیکھا جسم بھی سلامت، کفن بھی سلامت. اور مفتی اعظم نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. دونوں صحابی کی آنکھیں جو ہے وہ کھلی ہوئی تھی اور آپ نظر بھر کے نہیں دیکھ سکیں گے. جس طرح سورج کو کوئی نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتا، فرما اسی طرح ان کی آنکھوں کو کوئی نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتا. اسی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا اور نبی علیہ السلام ایک چمکتا دھمکتا سورج اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اور وہ روشنی، وہ فیض ان صحابہ کرام نے حاصل کیا تھا. اس کے بعد مفتی اعظم نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، وزیر اعظم نے بوسہ دیا، بادشاہ نے ان کے ماتھے کو چوما اور ان کے لیے الگ قبر بنائی گئی اور وہاں ان کی تدفین ہوئی ہے. شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ نے رات خواب میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھا. انہوں نے بھی یہی شکایت کی کہ ہماری قبر کے پاس جو ہے وہ پانی آنے والا ہے جس سے ہم تنگ ہوں گے، اس کو ہمارے سے دور کیا جائے. اب شیخ عبد الرحمن السدیس وہ اٹھے، فجر کی نماز کے بعد ادال والے کو بلوایا، گورگن کو، اور کہا کہ ساتھ چلو. وہ نشاندہی قبر میں پہنچے اور وہاں اس کو کہا کہ کھودو. کھودتے کھودتے اچانک اس سے غلطی سے کدحال جو ہے صحابی رسول کے پاؤں پہ وہ لگ گیا جس سے خون رسنے لگا، اور ایسی جیسے آج کسی نے اس کو دفنایا ہے. بعض یہ خواب کی باتیں سمجھتے نہیں ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے پتہ نہیں یہ خواب حقیقت ہے یا نہیں ہے. اس پر باقاعدہ باتیں آئی ہے بخاری شریف حدیث کے اندر. ہم نے یہاں خواب کی باتیں کی، کوئی نانچار جس کو حدیث بخاری شریف اور بالکل قرآن و حدیث اور سنت سے بالکل دور کا بھی تعلق نہیں ہے، باتیں کرنے لگے کہ خواب کیا ہے. یہ خواب کی دنیا، ہم حقیقت کی دنیا میں گھوم رہے ہیں، یہ خواب کی دنیا میں گھوم رہے ہیں. بھائی یہ خواب جو ہے یہ نبوت کے 40ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے. نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد بخاری شریف حدیث ہے، صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، پوچھتے تھے هل رأى احد منکم لیلۃ رؤیۃ، ہے تم میں کوئی جس نے کوئی خواب دیکھا؟ پھر کسی نے خواب بتلا دیا، کسی نے نہیں بتلایا تو نبی علیہ السلام پھر اپنا خواب بتاتے تھے. خواب کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہے. ایک خواب بیداری، ایک خواب شیطانی، ایک خواب رحمانی. اللہ کی طرف سے بشارت پر، تسلی پر کوئی خواب نظر آئے. ہمارے شیخی و سندی حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بار بار اس لیے بتاتے ہیں، بعض چمگادڑ کو جس طرح سورج کی روشنی سے اور چمک سے تکلیف ہے تو ان بزرگان دین کی حیات اور زندگی اور تعلیم اور پیغام سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، طرز زندگی سے تکلیف ہوتی ہے. تو ہم اور زیادہ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کے دل میں بھی یہ وقار، اہمیت، عزت آئے
حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے وفات سے چند ہفتہ پہلے، اور انہوں نے کہا تھا اب میں بالکل تیار بیٹھا ہوا ہوں، اب اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں۔ یہ ایسی ہر کوئی نہیں کہتا، 22,000 اولیاء کو خواب میں دیکھنے والے ہیں۔ ہر رات ہمیں خود بتلایا کہ ہر دفعہ جب میں بخاری شریف پڑھانے آتا ہوں یا ترمذی شریف پڑھانے آتا ہوں، ان بزرگوں کو خواب میں زیارت کر کے آتا ہوں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جس طرح ان کی کتابوں میں پڑھا، اسی طرح خواب میں کئی مرتبہ ان کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے ایک شخص کو میں نے خواب میں دیکھا، وہ دنیا دار تھا، مسجد میں آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، خواب میں مجھے ان کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے خواب میں اس کو دیکھا، تو خواب میں وہ مجھے کہنے لگا صحیح سے کتابیں دیکھ لو اور مجھے عذاب قبر سے بچا لو، کہیں ایسا نہ ہو میری پکڑ ہو جائے، پھر یہ بات ہو کہ تمہارا شاگرد پٹ رہا ہے، یہ تمہارے لیے بھی اچھا نہیں ہے کہ تمہارا شاگرد پٹ رہا ہے۔ شیخ صاحب نے کہا یہ خواب تو میں نے دیکھ لیا، لیکن میرے لیے زیادہ نصیحت ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، خواب سے یہ چیزیں لی جاتی ہے کہ میں اپنا خیر مناؤں کہ میرے بارے میں کیا ہوگا، میں نے تو دوسروں کو کتابیں پڑھا دی، واعظ و نصیحت کر لی، میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ فکر میں حضرت لگ گئے۔ ایک رات خواب میں اللہ تعالیٰ نے قبر کا ایک منظر پیش کیا، اور حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں دنیا سے چلا گیا، میری قبر پر لاش اور میت کو رکھ دیا گیا، رکھنے کے بعد میرے دائیں طرف جو ہے ایک حسین و جمیل انسان خوبصورت شکل والا پیش ہوا، اور اس کے بعد ایک دوسرا آیا اور وہ میرے پاؤں کی جانب سرانے کھڑا تھا، تو دائیں والے نے کہا کہ آپ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد فرشتے آ گئے، جس طرح حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردے کو رکھا جاتا ہے، اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں۔ اب وہ فرشتے آئے کاغذ قلم لے کر، جیسے ہی حضرت سے پوچھنے لگے تو اس ساتھ والے نوجوان خوبصورت، انہوں نے اس سے فائلیں لے لی اور کہا کہ ادھر دو، ساری چیزیں جوابات لکھ کر کہا کہ جاؤ۔ وہ فرشتے چلے گئے۔ اب یہاں شیخ نے کہا آپ لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ جو ہے صلاۃ الفجر ہے، آپ کی فجر کی نماز ہے، جو آپ بڑے شاہانہ انداز میں فجر کی نماز پڑھانے آتے تھے، یہ آپ کا وہ عمل ہے۔ اور حدیث کے اندر بھی فجر کی نماز جو ہے وہ قبر میں نوجوان طاقتور شکل میں پیش ہوگا، اور وہ کہے گی انا صلاتک الفجر، میں آپ کی فجر کی نماز ہوں۔ آج فجر کی نماز میں ہم غائب ہیں سب، اور اردن کے علاقے میں جب تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں تو وہاں باقاعدہ یہود پوچھا کرتے تھے، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی فجر کی نماز میں لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ کہا اتنی تعداد ہے۔ ایک جماعت والوں نے پوچھ لیا آپ یہ سوال کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ فجر کی نماز میں اتنی تعداد ہو جائے جتنا کہ جمعے کی نماز میں ان کی تعداد ہے، ہماری یہودیت کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ اتنی تعداد ہو جائے جتنا جمعے کی نماز میں۔ اب آپ دیکھیں جمعے کی نماز میں قریب میں ہی، بلکہ کئی جگہوں میں ایسا ہے کہ بس 2 رکعت پڑھو اور چھٹی، یہ بہت بڑا احسان ہو گیا ہے۔ دین کی بات علماء عوام کو کر ہی نہ سکے۔ ایک تعلق تھا علماء کا عوام کے ساتھ کہ جمعۃ المبارک کے اجتماع میں وہ عوام سے بات کر سکے، دین کا ایک پیغام پہنچا سکے۔ میڈیا پہ تو بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، ایسے ایسے لنگ دڑنگ فقیر، وہ کیا ہمیں دین پڑھائیں گے؟ کسی کا نام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہے اور کوئی انجینئر مرزا علی ہے۔ اب آپ دیکھیں نام میں، آپ دیکھیں نا، نام میں مولویت نہیں ہے، اور طرح طرح کے خرافات بھگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کے پیچھے نہ پڑھو، یہ علماء کے پیچھے نہ پڑھو۔ قبر میں رکھنے کے بعد اللہ 4 سوال کریں گے۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، ما دینک، من نبیک۔ یہ 3 سوال کے بعد 4تھا سوال بھی ہوگا، یہ مولوی تمہیں نہیں بتاتے، اپنی طرف سے ڈینگے مار رہا ہے، سوالات ہے مگر اپنی طرف سے کیچڑے اچھال رہا ہے علماء پر، تاکہ عوام کا علماء سے بدظنی پیدا ہو۔ وہ 4تھا سوال کیا؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ 4تھا سوال یہ کہ تمہیں، اگر اس نے یہ ساری باتوں کا جواب دے دیا تو اس کو کہا جائے گا تمہیں یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ تو وہ آگے کیسے کہے گا کہ ہمارے پاس کتاب آئی تھی قرآن پاک، ہم نے اس کو پڑھا تھا، اس کی تصدیق کی تھی، اس پر ایمان لایا تھا، اسی لیے۔
اب آپ بتا دیں سورہ بقرہ میں کیا لکھا ہے، سورہ آل عمران میں کیا لکھا ہے، سورہ مائدہ میں کیا لکھا ہے، 114 صورتوں میں اللہ تعالیٰ کیا فرما؟ ہمیں تو سورہ فاتحہ کا پتہ نہیں ہے، تو یہ مولوی ہی بتائیں گے نا۔ وہ اس طرح کی باتیں کر کے علماء کو عوام سے، عوام کو علماء سے کاٹ رہا ہے۔ قرآن پڑھیں، سب سے پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ۔ یہ انجینئر مرزا علی کا آپریشن ہے۔ علماء فرماتے ہیں غیبت جائز نہیں ہے، لیکن 3 وجہ سے غیبت جائز ہے، 3 وجہوں سے۔ ایک یہ کہ جس کا شر متعدی ہو، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، آپ غیبت نہ کریں، نماز نہیں پڑھتا، اس کا ذاتی مسئلہ اللہ کو جواب دے گا، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، اوروں کو بھی نماز سے، مسجد سے روک رہا ہے، آپ غیبت کریں، دوست کو بتائیں اس کے ساتھ مجلسیں نہ لگاؤ، یہ نماز خود بھی نہیں پڑھتا، تمہیں بھی روک رہا ہے اللہ کے گھر سے۔ ایک بندہ شراب پی رہا ہے، آپ اس کی غیبت نہ کریں، لیکن وہ دوسرے کو پلا رہا ہے، اب آپ اس کی غیبت کریں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے فرمایا شر متعدی ہو تو غیبت جائز ہے، ظالم بادشاہ ہو اس کی غیبت جائز ہے، تاکہ عوام کو اس کے ظلم سے بچایا جا سکے۔ اور دین کا نام لے کر بے دینی پھیلایا جائے، وہاں تو صرف جان کا خطرہ ہے، یہاں ایمان کا خطرہ ہے۔ جان جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، جان تو ویسی بھی جانی ہے، لیکن ایمان جائے تو ڈائریکٹ یہ جہنم میں جائے گا، ایمان نہیں ہے اس کے پاس۔ تو یہاں انجینئر مرزا علی کہہ رہا ہے کہ یہ علماء نہیں بتاتے، ان علماء کے پیچھے نہ چلو۔ جنگ صفین اور جنگ جمل کا واقعہ اٹھا کر کہتا ہے کہ اگر میں اس دور میں ہوتا تو میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوتا، امیر معاویہ کے خلاف تلوار اٹھاتا۔ دونوں طرف صحابی ہے، آپ اس طرح باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو لڑانے والا تیسرا گروہ یہودی النسل تھا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلوایا اور 40 دن کا عرصہ رہیں، پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا تھا اور کہا کہ تم ان بنی اسرائیل کی رکھوالی کرو، انہیں سمجھاتے رہنا، اللہ کی عبادات میں لگا کے رکھنا۔ 40 دن کا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد توریت کتاب لے کر آئے تو بنی اسرائیل کو دیکھا وہ سارے بچڑی کی عبادات میں لگ گئے، سامری جادوگر نے بنایا، اب اس کی عبادات کے اندر لگ گئے۔ ہارون سے پوچھا یہ کیا؟ غصے سے سر اور داڑھی کے بال پکڑ لی اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کس چیز کے اندر ان کو لگوا دیا؟ کہا میں نے نہیں، یہ سامری جادوگر نے بچڑا بنایا اور اس بچڑے کے اندر ایک جن آ کر آواز نکالتا، یہ سارے سمجھنے لگے ہمارا معبود ہے۔ اور اس سامری جادوگر نے کہا موسیٰ تو اپنے رب سے ملنے کے لیے گیا، تمہارا رب فی الوقت یہی ہے، تم اس کی پوجا پاٹ کرو۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ لیے۔ قرآن کریم میں یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی، اے میرے ماں کے بیٹے میرے سر اور داڑھی کے بال سے نہ پکڑیے۔ تو یہاں جو جھگڑا ہو رہا ہے، یہاں جو جھگڑا ہو رہا ہے دو بھائی کے درمیان، کوئی بھی بولے گا ایمان سے نکل جائے گا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، ہارون علیہ السلام بھی نبی۔ جھگڑا کروانے والا سامری جادوگر یہودی النسل تھا۔ اسی طرح یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول، درمیان سے لڑانے والا عبداللہ بن سبا کہ یہودی النسل تھا، اس نے سوچا ان دونوں کے درمیان صلح ہو گئی اور قصاص عثمان کا مسئلہ آ گیا تو ہماری ٹانگیں چھت سے لگا دیں گے، لہٰذا دونوں کے درمیان راتوں رات تیر اندازی کو بھیج دو، آدھا ٹولہ ادھر بھیج دیا، آدھا ٹولہ ادھر بھیج دیا اور کہا تم یہاں سے تیر برسانا، ہم کہیں گے علی کی جماعت سے لوگوں نے تیر برسایا، پھر وہاں والے تم برسانا، ہم کہیں گے معاویہ کے لشکروں سے تیر برسایا۔ اس طرح ایک چال کے ساتھ یہ آپس میں گھمسان کی جنگ ہوئی ہے۔ اس جنگ کو لے کر یہ بات کرتا ہے انجینئر مرزا علی اور کہتا ہے کہ یہ جو ہے اگر میں اس دور میں ہوتا، علی کے ساتھ ہوتا، امیر معاویہ کے خلاف مقابلہ اور تلوار اٹھاتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر یہ بکواسات کر کے علماء عوام کا ایک تعلق والا رشتہ وہ کاٹتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسی بات کو یوں انداز میں ذکر کیا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے میں چلیں جن پر ہم نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے میں۔ اللہ کہہ دیتا قرآن کے پیچھے چلو، حدیث کے پیچھے چلو، اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں
اللہ بتلانا چاہ رہا ہے یہی اصل دین کے وارث ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نیک انبیاء کی جماعت انعام یافتہ ہے, صدیقین کی جماعت انعام یافتہ ہے, شہداء کی جماعت انعام یافتہ ہے, صالحین کی جماعت یہ انعام یافتہ ہے. ان کے پیچھے چلو. پھر قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. ان لوگوں کے راستے پہ چلو جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اب آپ بتاؤ, گلوکار جو یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے, فنکار یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے, سینما ہاؤس میں بیٹھ کر یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے, شراب کی گھٹی پینے والے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. یہی علماء, یہی قرآن, یہ حدیث کے ساتھ دیندار لوگ جو ٹچ ہے نمازی, یہی اللہ کے طرف رجوع کرنے والے ہیں. اس لیے اللہ نے واضح طور پہ منع فرما دیا غیر سبیل المؤمنین. یہاں اللہ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی اور ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو مومنین سے ہٹ کے ہیں, جو علماء سے ہٹ کر ہیں, فرمائیں کہ وہ پھر جہنم کے ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جائے. قرآن میں اللہ نے یہاں تک سورہ آل عمران کے شروع میں آپ دیکھیں گے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. انجینئر مرزا علی کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے جس پر اللہ کہہ رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا, پوچھ لو دین کا وہ مسئلہ جو آپ کو پتہ نہیں ہے. کس سے؟ اہل ذکر سے, اہل علم سے, علماء اور مفتیان کرام سے دین کا مسئلہ پوچھے. تو یہ ایک لحاظ سے گستاخ رسول ہے, گستاخ صحابہ ہے, گستاخ علماء ہے. دین سے علماء کو اور عوام کو ایک لحاظ سے دور کرنے کی ایک سازشیں روز بروز کرتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں انجینئر مرزا علی کی بات سننی ہے. ہم نے کہا مولانا طارق جمیل صاحب کا سنو, مولانا الیاس گمن صاحب کا سنو, مولانا ثاقب مصطفی کا سنو, مولانا محمد اجمل قادری صاحب کا سنو. ان لوگوں کے بیانات ہیں جو سجا کے ساتھ ہیں اور ایک خوشبو بکھیر رہے ہیں, گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں. ان لوگوں کے بیانات آپ سنیں. اس کا نام پہ انجینئر ہے, مرزا ہے, مرزا غلام احمد قادیانی. پہلے بھی ہمارے پاکستان کو نقصان پہنچایا, آئین پاکستان کو نقصان پہنچایا, اسلام کو نقصان پہنچایا اور ختم نبوت کو اس نے نقصان پہنچایا. اس نے کہا آخری نبی نہیں, میں آخری نبی بن کر آیا ہوں. کبھی کہتا میں ذلو ہوں, کبھی کہتا میں اللہ کا سایہ ہوں, کبھی کہتا میں مہدی ہوں, کبھی کہتا میں عیسیٰ بن کر آیا ہوں, کبھی کہتا میں نائب بن کر آیا ہوں. یہ سارے خرافات اس نے کہے اور کہا میری بیوی ازواج مطہرات, میری بیٹیاں بناتے طیبات, میرے جگہ قبرستان وہ جنت البقیع. اس طرح کے اس نے خرافات اور بکواسات اس نے اپنی کتابوں میں بھی, اپنے بیانات کے اندر بھی اس نے بکے ہیں. تو یہ اپنا نام مرزا رکھ رہا ہے. اس طرح کی بکواسات کوشش ہو ان کے بیانات نہ ہو. یہ اس طرح کے بیانات کر کے ایک لحاظ سے علماء عوام کو کاٹنا چاہتا ہے. بخاری حدیث, قرآن حدیث کی بہت باتیں کرے گا لیکن وہ بات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی. قرآن پڑھنا آسان ہے لیکن قرآن سمجھنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. سورہ بقرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 2.5 سال میں انہوں نے پڑھا ہے. وہ پڑھتے نہیں تھے, ساتھ ساتھ اس کے معانی اور مطلب کو سمجھتے بھی تھے. خواب کی ایک بات جو چل رہی تھی کہ خواب کی حقیقت اور خواب کی دنیا, اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے. یہ خواب جو ہے بعض اوقات انسان کو بشارت اور تسلی اس کے اندر دی جاتی ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے. اسی لیے حدیث میں یہاں تک فرمایا اگر برا خواب انسان دیکھے تو اعوذ باللہ من شر ھذا الرؤیا, کہ اس برے خواب سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو یہ اس طرح کے الفاظات باقاعدہ آئیں. اگر خواب کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام یہ بھی نہ فرماتے. تو خواب کی حقیقت ہے اور خواب کی ایک الگ دنیا ہے. اس لیے ہمارے اکابر نے اس کی باقاعدہ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں, تعبیر الرؤیا, تعبیر الرؤیا. اس پر میں نے کہا تھا ایک جمعہ اس پر بات ہوگی, خواب کی حقیقت کیا ہے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے معبرین میں سے تھے اور بڑے بڑے علماء خواب دیکھتے تو ان سے جا کے وہ خواب کی تعبیر پوچھا کرتے تھے. اور خواب بھی فرمائیں کہ عقلمند اور محبت رکھنے والے کو آپ بتائیں, ہر ایرا گہرا نتا خیرا کو آپ خواب نہ بتلائیں, ورنہ وہ اگر غلط تعویل بتا دی تو خواب کی غلط تعویل کی وجہ سے وہ ویسی ہو جائے گا. اس لیے عقلمند اور جو محبت رکھنے والے اور بات کو سمجھنے والے ان تک خواب کو بتایا جائے اور اس کے معانی اور مطلب کو لیا جائے. یہ خواب نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو بتلاتے تھے. ہمارے شیخ و سندی اعظم مولانا مفتی ضرور خان صاحب, اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی کتاب الروح, روح کے بارے میں, اور اس کتاب کے اندر حضرت نے کئی واقعات لکھے. پوری کتاب بھری ہوئی ہے 400-600 صفحات پر.
اور اس کے اندر حضرت نے یہ بات کی کہ ان کے زمانے میں ایک شخص تھا عبداللہ نام کا، اور وہ باقاعدہ جو انتقال ہو جاتا ان سے باقاعدہ ملاقات کرتا خواب میں۔ کسی نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں، ویسے ہی کرتا ہو خواب ملاقات۔ تو ایک شخص نے کہا کہ ہمارا ابا جان کئی عرصہ پہلے انتقال ہو چکے ہیں اور انہوں نے خزانہ جو ہے وہ کہیں رکھا ہے، ہمیں مل نہیں رہا، آپ ان سے پوچھیں۔ تو وہ تو چلا گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج رات میں عمل کروں گا۔ عمل کے بعد وہ اس روح سے انہوں نے ملاقات کی، تو انہوں نے بتایا کہ گھر کے فلاں کونے پہ فلاں حصے پہ میں نے وہ خزانہ جو ہے زمین کے اندر گاڑ کے رکھا ہے۔ وہ صبح آ گیا پوچھنے، ان کو بتلا دیا، انہوں نے وہی جگہ کھودی تو وہاں سے وہ چیز نکل گئی۔ تو ایسے لوگ عجائب و غرائب ہیں جو خواب کی دنیا میں باقاعدہ ملاقات کرتے تھے۔ ہمارے شیخ و سند اعظم مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے، ایک عمل بتلا دیا انہوں نے اور کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کسی عزیز مرحومین سے ملاقات کرے خواب میں تو فرمائے وہ یہ عمل کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل کی نیت کریں اور پہلی رکعت میں سورہ نبا، دوسری رکعت میں سورہ نازعات، تیسری رکعت میں سورہ عبس اور چوتھی رکعت میں سورۃ التکویر، یا آپ کوئی بھی 4 صورتیں پڑھ لیں ترتیب کے ساتھ۔ اور اس کے بعد فرمائے نماز مکمل کرنے کے بعد جن کو آپ نے دیکھنا ہے ان کے لیے آپ ان کو روح کو ثواب پہنچا دیں، ان کی بخشش کے لیے، راحت کے لیے دعا کریں۔ فرمائیں کہ میں ایک خاتون سے ملاقات کرنی تھی، میرے عزیز اور رشتہ داروں میں سے تھی، کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہا کہ میں نے 2 سے 3 ہفتہ عمل کیا تو وہ خاتون مجھے ملی، لیکن اس حالت میں کہ فرشتے ان کو کشتیوں میں لے کر جا رہے تھے اور وہ کشتی سے نیچے گر گئی اور وہ ڈوبتی چلی گئی اور وہ نکل نہ سکی۔ اس کے بعد وہ کشتی سے جب پار آئی ان کو فرشتوں نے اٹھایا اور بٹھایا، وہ کہنے لگی آپ نے جو یہ 2-3 ہفتے کا عمل کیا اور مجھے ایصال ثواب پہنچایا، بخشش کروائی، تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ میں آج کشتی پہ واپس آئی ہوں۔ جب سے انتقال ہوا مجھے اسی طرح غوطہ دیا گیا سمندر کے اندر۔ اب بعض یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی غوطہ دیا گیا، یہ چیزیں وہ ایک تکلیف کے مرحلے پہ تھی۔ تو ایصال ثواب کے ہم منکر نہیں ہیں، آپ اس طریقے سے بھی ثواب پہنچا سکتے، ضروری نہیں کھانا پکا کر ہی ثواب پہنچائے۔ آپ کوئی عمل کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، نماز پڑھ لیں، نفلی نماز پڑھ کے میت کے لیے ایصال ثواب کر لیں، یہ سارے طریقے ایصال ثواب کے۔ تو یہ ایک عمل ہے جو مردوں سے باقاعدہ ملاقات کا، روح کا ایک تعلق ہوتا ہے اس عمل کو کرنے کے بعد۔ تو مرنے کے بعد قبر میں 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون سا ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ یہ سوال کرنے کے بعد بعض احادیث میں لکھا ہے وہ شخص پوچھتا ہے کہ کون سے نبی کی بات کر رہے ہو، تو فرشتے آگے سے کہتے ہیں الذی بعث فیکم، جو تمہارے درمیان آیا تھا۔ بعض بزرگان دین نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سارے پردے ہٹا دیتے اس مردے سے لے کر نبی علیہ السلام کی قبر مبارک تک، پھر نبی علیہ السلام کا چہرہ دکھایا جاتا ہے شبیہ، اور اس سے پوچھا جاتا ہے ماذا تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ، کیا جانتے ہو اسے۔ اگر وہ دین اسلام پر صحیح چلا تھا اور اللہ کے احکامات کے مطابق نبی علیہ السلام کی اطاعت گزاری اس نے کی تھی تو نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کے بتلا دے گا، ورنہ وہ ابو جہل ابو لہب جس نے نبی علیہ السلام 1000 مرتبہ دیکھا ہے لیکن قبر میں رکھنے کے بعد اس کی زبان سے یہ بات نہیں نکلی کہ یہ نبی علیہ السلام ہمارے درمیان پیدا ہوا ہے، ہمارے درمیان چلا پھرا ہے، اس کی زبان سے یہ بات آئی نہیں ہے۔ جیسے ایک بزرگ نے کہا تھا کسی امام صاحب کو کہ مجھے وہ جوابات یاد کروا دو جو قبر میں 3 سوالات ہوں گے، اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ وہ جواب آپ جو ہے الفاظ کے نہیں، اعمال کے ذریعے، ایمانی کیفیات کے ذریعے آپ خود جواب دو گے۔ ہم جنت پہ جائیں گے انشاءاللہ، وہاں خود عربیت پہ انسان بات کرے گا، ضروری نہیں یہاں آپ عربی سیکھ کر جائیں گے تو جنت پہ بات کر سکیں گے۔ ہم اپنی مادری زبان جانتے ہیں تو ہمیں کسی نے سکھایا نہیں، ہم نے باذن الہی ہم نے وہ زبان بول لی ہے۔ تو یہ 3 سوالات کے جوابات یاد نہیں کروانے بلکہ اپنی زندگی اوڑھنا بچھونا ہم بنائیں گے، یہ ایمانی کیفیات خود بخود وہاں پر قبر کے اندر جواب دے گی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے یہ بات سنی کہ نبی علیہ السلام کی شبیہ لائی جائے گی، نبی علیہ السلام کی تصویر پیش کی جائے گی، اور انہوں نے کہا کہ موت سے پہلے مجھے موت آ جائے، کاش وہ کیسا لمحہ ہوگا، دیدار حبیب نبی علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھنے کے لیے وہ پہلے بے تاب ہو گئے، اور کہا کہ کاش مجھے موت آ جائے اور میں نبی علیہ السلام کی قبر میں زیارت کر سکوں۔ یہ کون آرزو کرے گا؟
یہ کون تمنا کرے گا؟ وہی کر سکتے ہیں جن کی زندگی اوڑھنا بچھونا 24 گھنٹے والی زندگی اسلام کے نہج پر ہو۔ آج ہم نے 24 گھنٹے کی زندگی دنیا کے حساب سے ہم نے بنائی ہے، آخرت کے حساب سے نہیں کہ مجھے کس طرح کھانا ہے پینا ہے، میرے اعمال کس طرح ہوں گے، اٹھنا بیٹھنا بچوں میں کس طرح۔ اسلام واضح پیغام دے چکا ہے، واضح پیغام اور تعلیم دے چکا ہے، کھلا مذہب اور کھلا دین ہے۔ گھر کا رہن سہن کا طریقہ بتاتا ہے، بیوی کے حقوق بتاتا ہے، والدین کے حقوق واضح تعلیم کے ذریعے بتاتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق بتاتا ہے، بڑوں سے کس طرح گفتگو کرنی ہے وہ بتاتا ہے، طرز زندگی، طرز معاشرتی اور اخلاق کا ایک ایک کھر اور طریقہ یہ اسلام سکھاتا ہے، اور اسلام پر جو چلتا ہے وہ تینوں سوالوں کے جواب دے سکے گا۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب آخری بات، وہ امریکہ میں کسی شہر پہ بیان کر رہے تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ بات رکھی کہ مردہ رکھنے کے بعد اس کے ساتھ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے، پھر دوسرا مرحلہ عذاب ایسا ہوتا ہے۔ تو بیان کے ختم کے بعد ایک ڈاکٹر ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو بات کہی ہے کہ مردے کے ساتھ قبر میں رکھنے کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے، آپ نے یہ کہاں دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے کتابوں میں فلاں کتاب حدیث کی کتابوں میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ ابھی عجیب بات ہے، آپ آنکھوں سے کیسے دکھائیں؟ کہا ہمارے پاس عجائب و غرائب ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ وہ میوزیم کے اندر لے گئے جہاں باقاعدہ انہوں نے یہ ریسرچ کیے کہ پہلے دن کے مردے کو اٹھایا، مسالے ڈال کر کس طرح رکھا، پھر 8 دن کے مردے کو پھر اسی طریقے سے مختلف کمرے انہوں نے روم بنائے ہوئے تھے۔ مولانا پیر ذوالفقار صاحب کہنے لگے پہلے ایک روم پر لے گئے، اس سے باہر ہی انہوں نے لکھوایا ہوا تھا یہ مردہ جو ہے میت یہ 1 دن کا ہے، اور اس کے اندر جب ہم گئے شیشے کے کمرے کے اندر اس کو رکھا ہوا تھا، بالکل صحیح سالم اور جسم میں کوئی خرابی نہیں ہے، پہلے دن کا تھا، اٹھا کر مسالے ڈال کر رکھ دیا۔ دوسرے کمرے پر جانے سے وہاں باقاعدہ لکھا تھا 8 یا 10 دن اس مردے کو ہو گیا ہے۔ اب اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس کی آنکھیں نکل کر رخسار پر اس کی آنکھیں آ گئی ہیں، رخسار پر اس کی آنکھیں آ گئی ہیں، اور کیڑے پڑے ہوئے ہیں ہلکے ہلکے، اور انہوں نے مسالہ لگا کر اس میت کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ کا تیسرے کمرے میں روم پر لے گئے، وہاں دیکھا وہ آنکھوں سے جو آنکھ کی پتلیاں رخسار پر آئی تھی اس سب کو کیڑے کھا لیے، اور اس آنکھ کی پتلی کے اندر کیڑے۔ اس کے بعد چوتھے روم پر گئے تو وہاں دیکھا یہ سارے ہونٹوں پر اس کے کیڑے پڑے ہیں۔ سب سے پہلا حملہ آنکھوں پر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں بہت آسان ہو گیا فرشتوں کو حملہ کرنا، ہم تو قبر میں جائیں گے سب سے پہلا حملہ اسی پر ہو رہا ہے۔ موبائل ہر ایک کے ہاتھ پر ہے، ہر ایک کی آنکھیں وہ جانتا ہے کس قدر محفوظ ہے۔ سب سے پہلا حملہ آنکھوں پر کہ وہ گلیوں میں بیٹھ کر تاڑتا رہتا ہے، اب تو تاڑنے کی ضرورت نہیں، موبائل پہ ہی تاڑتا رہتا ہے، تو یہ آنکھوں پر حملہ، پھر اس کے بعد ہونٹوں پر حملہ، اور اس کے بعد جو روم پر گئے تو دیکھا یہ پیٹ جو ہے پیالے کی طرح ہے اور اس کے اندر کیڑے جمے، ان کیڑوں پر بھی انہوں نے مسالہ ڈال کے چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور روم پر گئے اور کئی مہینوں بعد اس کو اٹھایا تو اس کے جسم کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ پھر ایک روم پر گئے، کئی عرصے بعد یعنی سال بعد اس میت کو قبر سے نکالا تھا انہوں نے، اور اس کے اندر دیکھا ساری ہڈیاں ختم ہیں، ساری ہڈیاں، ریڑھ کی جو ہڈی ہے وہ چھوٹا سا ایک ذرہ باقی ہے۔ کہا یہ انسان کی حقیقت اور اہمیت ہے کہ جس کے جسم کے سارے گوشت پوست اور ہڈیوں کو ہم آج اس جسم کو بنا رہے ہیں گناہوں کی لذت اور خواہشات کی تکمیل کر کے، گناہوں کی زندگی گزار کے جسم کو بنا رہے ہیں، جبکہ یہ جسم ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ یہ جسم، یہ گوشت، یہ پوست، یہ لحم، یہ ہڈیاں سب کے سب ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اس کی حفاظت ہوگی اعمال اور اطاعت کے ذریعے، اور اس کی حفاظت ہوگی سنت بری زندگی کے ساتھ۔ تو کوشش کریں ہم آج سے ہی کہ ہم اپنی زندگی کو نبی علیہ السلام کی اطاعت گزاری میں گزاریں گے، اللہ تعالی ہمارے کو قبر کے عذابات سے بچائیں گے، اللہ ہم سب کو قبر کی عذابات سے حفاظت فرمائے۔ فلسطین سے چندے کی اپیل چل رہی تھی، اور اس سے پہلے بات رہ گئی ہے کہ ہم نے اتنا چندہ کیا تھا، اس سے پہلے ایک صاحب کھڑے تھے اور ہم نے اتنا چندہ دیا تھا، باقاعدہ فلسطین سے پیغام آیا کہ مجاہد کالونی چھوٹی مدینہ والوں نے جتنا چندہ دیا اب ہمارا پورا ہو چکا ہے، اب مزید آپ ہمت نہ کریں۔ اب آپ دیکھیں 3000 روپے صرف چندہ ہوا ہے، 3000 روپے، اس سے کیا ہوگا؟ ایک گھر جو اس وقت بے گھر ہے، ایک بچہ جو اس وقت طبی امداد کے اندر ہے اور اس کو جو دوائی دی جا رہی ہے وہ میرے خیال سے 3000 روپے بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔
تو کوشش تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ہم ان کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں، اگر ان گھرانے کو اپنا گھرانہ سمجھتے ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم کا جسد واحد، مومن ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کے عضو پر تکلیف ہو جائے پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ ہمارا ایک مسلمان تڑپ جائے مشرق پہ تو مغرب والا بے چین اور بے قرار ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم کس طرح بے قدر ہو چکے کہ ان کے ساتھ صرف 3,000 کے ساتھ ہم نے مالی امداد کی ہے۔ بہرحال کہیں سے تو 50,000 روپے، کہیں سے 50,000، یہ ہمارے کھاتے میں نہیں، یہ سارے فلسطین کے لیے، جس طرح قائد محترم اعظم مولانا فضل الرحمان صاحب باقاعدہ حماس کے بڑے سربراہ سے ملاقات کی اور باقاعدہ کئی کروڑ روپے انہوں نے وہاں فنڈ بھیجے ہیں۔ یہ سارا ہمارا ذخیرہ آخرت، نبی علیہ السلام کی جس طرح میں نے حدیث بتائی تھی کہ نبی علیہ السلام نے ایک خادمہ کو فرمایا کہ اگر تم وہاں نہیں جا سکتی تو کم از کم فلسطین کے لیے تیل بیچ دو، وہاں چراغ جلانے میں کام آ جائے، تو ہم تیل بیچ دیں، کم از کم وہاں کے لیے امداد بیچ دیں۔ ہم وہاں جا کے اگر نماز نہیں پڑھ سکتے، جا نہیں سکتے، آسان نہیں ہے جانا، تو کم از کم ہم وہاں کی امداد تعاون کر لیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کم از کم ہم 1,000 روپے کا ایک پتہ نکالیں یا 500 روپے کم از کم، ہم اپنا علاج سمجھ لیں کہ آج میں اگر ڈاکٹر کے پاس جاتا تو 500 روپے تو ویسی فیس بنا کر بیٹھا رہتا ہے، تو اتنا تو کم از کم ان کے ساتھ تعاون ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرمائیں اور فلسطین کے مسلمانوں کے اللہ مدد اور دستگیری فرمائیں۔